اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا ومن مکارم الاخلاق ان تعفو عمن ظلمہ وتصل عمن قطعہ وتعطی عمن حرمہ وتعود الی من لا تعود. مومنین کرام، اس سے قبل آپ کی خدمت میں اخلاق کی دو تقسیم بیان کیے. ایک وہ اخلاق ہے جن کو علماء اخلاق نے رذائل سے تعبیر کی ہے. وہ انسان کی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، انسان کی برائیاں اور معائب ہے. ان کو رذائل نفس کہلاتے ہیں، یعنی نفس کی خامیاں اور نفس کی برائیاں. اور اس کے مقابل میں وہ کمالات ہیں، وہ خوبیاں ہیں جو انسان کے لیے باعث فضیلت ہے، باعث برتری ہے، باعث شرافت ہے، باعث بزرگی اور کمال ہے. اور ان صفات کو علماء اخلاق نے مکارم اخلاق اور فضائل انسانی سے تعبیر کیا ہے. اب دو قسم کی صفتیں انسان میں ہو سکتی ہے. ایک بری صفات جن کا نام رذائل ہے، جن کا نام خامیاں ہیں اور معائب ہیں. یہ انسان کو پستی کی طرف، ذلت کی طرف اور معاذ اللہ جہنم کی طرف، ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے. جیسے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. یہ سب کے سب رذائل ہے. یہ سب کے سب جو ہے وہ معائب ہے اور انسان کی کمزوریاں اور انسان کی خامیاں ہیں، جن کے مجموعے کو علماء اخلاق نے رذائل سے تعبیر کی ہے، پستیاں. اور اس کے مقابل میں انسان کے جو فضائل ہے، انسان کی جو کمالات ہے، انسان کی جو خوبیاں ہیں، ان کو مکارم اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے. مکارم اخلاق یعنی اخلاقی بزرگیاں، انسانی کمالات، انسانی فضائل. جتنا یہ فضیلتیں اور یہ خوبیاں اور یہ کمالات انسان میں آتی چلی جائیں، اتنا ہی انسان کی مقام میں، منزلت میں اور فضیلت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان کا رتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہم جو ہے کچھ جلسات آپ کی خدمت میں فضائل اخلاقی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وہ کون کون سے فضائل ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے اور جن کو مکارم اخلاق سے اور فضائل انسانی سے تعبیر کیا گیا ہے. اور متعدد انسانی فضیلتیں ہیں، انسانی کمالات ہیں، انسانی خوبیاں ہیں جن کو اپنانے کی اور جنہیں اپنے نفس میں پیدا کرنے کی روایات میں تاکید کی گئی ہے. اور انہیں جیسے عرض کیا مکارم اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا. تم لوگوں پر ضروری ہے اور لازم ہے اور واجب ہے مکارم اخلاق کو اپنانا، وہ چیزیں اپنے نفس میں پیدا کرنا جو تمہاری بزرگی کی سبب ہے، جو تمہاری بلندی کی سبب ہے.
مکارم مکرمتن کی جمع ہے، مکرمتن کرامت کی لفظ سے اور مادے سے آیا ہے۔ کرامت بزرگی کو کہلاتے ہیں، انسان کی منزلت کو، انسان کی شرافت کو، انسان کی جو بزرگی ہے اسے کرامت سے تعبیر کی گئی ہے، اور وہ انسان جو بزرگی رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اسے انسان کریم کہا گیا ہے، یعنی وہ انسان جس کے پاس شرافت ہے، منزلت ہے۔ تو اسی کرامت کے مادے سے لفظ آیا ہے مکارم، یعنی بزرگیوں کی مجموعہ۔ تو تمہیں ضروری ہے ان صفات کو، ان خوبیوں کو اپنا لیں کہ جو بزرگیوں کا مجموعہ ہے، جو کمالات کا مجموعہ ہے، یعنی وہ صفات جو تمہارے لیے باعث کمال ہے، باعث ترقی ہے، باعث سعادت ہے۔ علیکم بمکارم الاخلاق، تم لوگوں پر ضروری ہے ان صفات کا اپنانا، ان فضائل کا اپنانا، ان خوبیوں کا اپنانا جو تمہاری بزرگی اور تمہاری بلندی کا جو ہے نا وہ سبب ہو۔ ان صفات کو، ان کو جو ہے نا اپنا لو، ان کو اپنے وجود میں جو ہے نا وہ پیدا کرو۔ فإن اللہ بعثنی بہا، اور میرے خالق نے مجھے مبعوث کیا ہے، مجھے رسالت اور نبوت کا عہدہ دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں یہ جو خوبیاں ہیں انہیں پروان چڑھاؤں اور انسان کے وجود میں ان خوبیوں کو جو ہے نا وہ پیدا کروں، خامیوں سے، برائیوں سے انسان کو نجات دوں، اور جو انسان کی کمالات ہے، انسان کی جو خوبیاں ہیں، انسان کی جو باعث فضیلت بنتی ہے، جو صفات، ان صفات کو انسان کے وجود میں پیدا کروں اور انسان کو ان صفات سے جو ہے نا وہ مالا مال کروں اور ان صفات کو انسان کے وجود میں جو ہے وہ پیدا کروں۔ فإن اللہ بعثنی بہا، انہی بزرگیوں کو انسان کو سکھانے کے لیے، انسان کو بزرگی اور اعلیٰ منزلت تک پہنچانے کے لیے میرے خالق نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَن تَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَ، پھر اخلاقی جو ہے وہ 4 بزرگیاں جو نے بیان کی۔ جس شخص کے پاس 4 صفات ہوں وہ واقعاً بزرگی کا مالک ہے، یعنی اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص واقعاً بزرگ ہے، واقعاً صاحب فضیلت ہے یا صاحب منزلت ہے۔ 4 صفات ہیں جن کو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مکارم اخلاق ہے، یہ انسانی بزرگی اور انسانی فضیلت کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ سب سے پہلی صفت وَمِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَن تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَ، اولین صفت جو انسان کے لیے بزرگی اور فضیلت اور شرافت کے سبب ہے، فرمایا ان تعفو عمن ظلم، عفو کرنا، بخش دینا، درگزر کرنا، ان لوگوں کو معاف کر دینا، انہیں درگزر کر دینا جنہوں نے تمہارے حق میں ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ یعنی معاف کر دینا، درگزر کر دینا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے شان کو، تمہارے منزلت کو نہیں سمجھا اور تمہارے حق میں ناانصافی کی ہے، تمہارے حق میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے، تمہارے حق میں جو ہے وہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بزرگی یہ ہے، کمال یہ ہے، ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے اور ناانصافی کیا ہے۔ یہی بزرگی، یہی کمال سب سے اعلیٰ درجے پر خود سرور کائنات کی ذات میں ہے۔ یعنی پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے کس طریقے سے معاف کرنا چاہیے، کس طریقے سے درگزر کرنا چاہیے، کس طریقے سے بخش دینا چاہیے۔ احد کے میدان میں پیغمبر نے اپنے دست رسالت، دست نبوت کو بارگاہ الہی میں اٹھایا۔ اصحاب سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر نے کبھی اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، نفرین نہیں کی ہے۔ اب ان کی ظلم کی وجہ سے، ان کی ناانصافی کی وجہ سے، ان کی گستاخی کی وجہ سے شاید پیغمبر جو ہے وہ ان کے لیے نفرین کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ جب ہاتھوں کو بلند کیا تو قریب آ کر سننے لگے۔ اتنے میں سرور کائنات نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا کر اور انہیں راہ حق پر آنے کی توفیق عطا کر۔ فإنہم لا یعلمون، میری قوم جانتی نہیں ہے میری فضیلت کو، میری عظمت کو، میری رسالت کو، یہ جاہل قوم ہے۔ خدا یا پروردگار میں ان کی عفو کے لیے یا ان کی ہدایت کے لیے تیری بارگاہ سے دعا کر رہا ہوں۔ ظالم جفا کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن پیغمبر دعا کر رہا ہے۔ پیغمبر انہیں دعا دے رہا ہے، ان کی ہدایت کے لیے بارگاہ الہی میں ان کے لیے رحمت، ان کے لیے ہدایت طلب فرما رہے ہیں، اور وہ جو ظالم قوم ہے وہ پیغمبر کے لیے اوپر جفا کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی نہ تنہا پیغمبر نے ان کو بخش دیا بلکہ پیغمبر نے ان کو ہدایت کی دعا دی، ان کے حق میں جو ہے بارگاہ الہی میں پیغمبر نے دعا فرمایا۔ لہٰذا سیرت پیغمبر یہ ہے، کبھی اگر کوئی شخص تمہارے
حق میں ناانصافی کرے، گستاخی کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنا بزرگی کی علامت ہے، یہ فضیلت کی علامت ہے۔ لہٰذا انسان کی بزرگیوں میں سے بہت بڑی ایک بزرگی جو ہے نا وہ عفو کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ یہ خود پیغمبر کے روایات میں آیا کہ بزرگی کا ایک اہم ترین مصداق جو ہے وہ معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں ہم قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں گے۔ آیات میں بھی انسان کے لیے جو ایک انتہائی ایک بزرگی، ایک انتہائی فضیلت اور ایک انتہائی ایک اہم جو اخلاق بیان کیے گئے وہ درگزر کرنا ہے اور معاف کر دینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے حق میں گستاخی کی ہے اور ہمارے حق میں ظلم کیا ہے۔ ان کو معاف کرنا بہت بڑی بزرگی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی انسان کی جو ہے نا وہ عظمت ہے۔ لہٰذا اس لیے پیغمبر نے فرمایا علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا، تم لوگوں پر ضروری ہے اخلاقی کمالات اور بزرگیوں کو پیدا کرنا اور اسے اپنے لیے ضروری قرار دینا، اس لیے کہ میرے خالق نے مجھے انہی اخلاقی بزرگیوں کی پرورش کے لیے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اور اخلاقی بزرگیوں میں سے ان تعفو عمن ظلم، اس شخص کو معاف کر دینا جس نے تیرے حق میں ناانصافی کی ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے وہ پیغمبر نے فرمایا وَأَن تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اس شخص کو عطا کرنا، اس شخص کو دینا جس نے تجھے محروم کیا ہے۔ جب اس کی بات آئی تو اس نے تمہیں نہیں دیا، اس نے تمہیں محروم کر لیا، تو یقینی بات ہے جب اس نے تمہیں نہیں دیا تو انسان کا دل میں یہ بات آتی ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے میں کیوں دوں، اس نے تو مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ جب اس کی باری آئے تو اس نے مجھے محروم کر دیا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، لہٰذا آپ کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، اس کو دوں گا جس سے میرے ساتھ لین دین ہے، جو مجھے دیتا ہے اور جو میری فضیلت اور عظمت کو جانتا ہے، اسے دینے کی جو ہے خواہش ہوتی ہے۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا بزرگی یہ ہے اس شخص کو دیا جائے جو تمہیں نہیں دیتا ہے۔ جب اس کی باری آئے تو اس نے تمہیں محروم کر لیا، لیکن تمہاری باری آئے تو تم نے اس کو جو ہے نا وہ عطا کر لیا۔ ان لوگوں کو عطا کرنا جن لوگوں نے تمہیں محروم کر لیا ہے، جن لوگوں نے تمہیں نہیں دیا ہے، انہیں دینا اور انہیں عطا کرنا یہ تیری بزرگی کی علامت ہے اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ لہذا تیسری صفت عطا کرنا، بخشش کرنا، دینا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں محروم کیا ہے، جنہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، یہ دوسری جو ہے وہ اخلاقی بزرگی اور کمال۔ اور تیسری بزرگی فرمایا وَأَن تَصِلَ إِلَىٰ مَنْ قَطَعَكَ، ان لوگوں سے رابطہ رکھنا جنہوں نے تجھ سے رابطے کو منقطع کیا ہے، جن کے ساتھ تمہارا تعلقات منقطع ہو گیا ہے لیکن تم نے منقطع نہیں کیا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ رابطے کو منقطع کیا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آتے اور وہ تمہارے پاس آنے کو پسند نہیں کرتے، تو اب بزرگی یہ ہے کہ تم ان کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ اور اس کٹے ہوئے رابطے کو برقرار کرو۔ خصوصاً جو رشتہ دار ہے، جو عزیز ہے، اقارب ہے اور صلہ رحم ہے، متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا اور ان سے رابطوں کو ختم کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور فرض کرتے ہیں کہ ایک رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، جیسے ماموں ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں آتے اور اس نے ہم سے تعلقات کو جو ہے وہ منقطع کیا ہے، تو اب آپ کی بزرگی یہ ہے اگر وہ نہ آئیں تو آپ چل کے جائیں، ان سے کہیں بھئی معاف کر دو، دنیا میں ناراضگیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، دنیا ہی جو ہے نا وہ جھگڑوں کی جگہ ہے، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو تم معاف کرنا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم بہت عرصہ ہوا ہمارے یہاں آئے نہیں، کبھی جو ہے نا پوچھا نہیں، احوال پرسی نہیں کی، لہٰذا میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہارے احوال پرسی کیا جائے، کیوں نہیں آیا، کیا خبر ہے، کیسا ہے۔ لہٰذا واقعی بزرگ شخص وہ ہے، وہ تو رابطے کو منقطع کر رہا تھا، آپ رابطہ بڑھا رہے تھے، وہ آپ کے یہاں نہیں آ رہے تھے، آپ نے بزرگی کی، ان کے یہاں جو ہے نا وہ چلے گئے، نتیجتاً اس کی دل پہ اثر پڑتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر دوسری طرف سے بھی جو ہے نا وہ رابطہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کے وصیت نامے میں ہے کہ مولا نے زخمی حالات میں جو وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، نہج البلاغہ کا نامہ نمبر یا خط نمبر جو ہے وہ 47 ہے، اس میں مولا کائنات نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، وصیت کی، ان میں سے ایک اہم ترین چیز جس کی مولا نے زندگی بھر سفارش کرتے رہے اور زندگی کے آخری مرحلے میں بھی سفارش کی، وہ یہ جملہ ہے علیکم بالتواصل والتبادل وإیاکم التبادر والتقاطع، علیکم بالتواصل والتبادل، تم لوگوں پر ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت رکھنا، والتبادل اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا،
کبھی اگر وہ مجبوری میں ہے، وہ اگر بیماری میں ہے، وہ اگر مشکلات میں ہے تو اس کی مشکلات کو دور کرنا، اس کے پاس فرض کرتے ہیں علاج کے لیے پیسے نہیں تو اس کے علاج کے لیے جو ہے نا بندوبست کرنا، اس کے یہاں جو ہے شادی ہو رہی ہے، اس کے لوازمات نہیں ہے، ضروریات نہیں تو اس کی شادی میں شریک ہو جانا۔ لہٰذا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا، علیکم بالتواصل والتواصل، تم لوگوں پر ضروری ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا، خاص طور پر رشتہ داروں میں، خاص طور پر ارحام میں۔ لہٰذا ایک رشتہ دار اگر نہیں آ رہا ہے تو تم بزرگی کر کے دوسرے کے پاس چلے جاؤ تاکہ یہ رابطہ برقرار ہو جائے۔ اور دوسرے جملے میں مولانا نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ التَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ، خبردار خبردار ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع نہ کرنا، ایک دوسرے سے پشت نہ کرنا اور ایک دوسرے سے دور نہ رہنا، بلکہ ایک دوسرے سے قریب رہنا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا۔ لہٰذا رابطہ رکھنا، ایک دوسرے سے آمد و رفت اور تعلقات کو مستحکم کرنا، خصوصاً جو رابطہ نہیں رکھ رہے ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا، یہ پیغمبر نے فرمایا تمہاری بزرگی کی علامت ہے، یہ تمہاری جو ہے عظمت کی علامت ہے۔ لہٰذا فرمایا ان تصل الی من قطعک، اس شخص کی طرف رابطہ بڑھاؤ جس نے تم سے قطع رابطہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یہ تین بزرگیاں ہو گئی، اور چوتھی جو بزرگی ہے جو پیغمبر نے فرمایا وَأَن تَعُودَ إِلَى مَن لَا يَعُود، اس شخص کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اس شخص کی خبرگیری کے لیے چلے جاؤ، وہ شخص جو بیمار پڑا ہے، وہ شخص جو گھر میں جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں، اس کی عیادت کے لیے جانا یہ تمہاری بزرگی کی علامت ہے۔ خصوصاً وہ شخص جب تم بیمار ہوئے تھے تو وہ تمہارے عیادت کے لیے نہیں آئے، تمہارے خبرگیری کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس نے بالکل پوچھا بھی نہیں ہے کہ اس کو کیا ہوا، اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تم بیمار ہوئے تھے تو اس نے تمہاری عیادت نہیں کی ہے، اس نے تمہارے احوال پرسی نہیں کی ہے، وہ تمہارے یہاں نہیں آئے۔ پیغمبر نے فرمایا بزرگی یہ ہے، وہ تو نہیں آئے لیکن تم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، تم اس کی جو ہے نا دعا کے لیے چلے گئے، تم اس کے احوال پرسی کے لیے چلے گئے۔ لہٰذا انتہائی خوبصورت فرمان ہے سرور کائنات کا وَأَن تَعُودَ إِلَى مَن لَا يَعُود، اس شخص کی عیادت کے لیے جانا، اس شخص کے احوال پرسی کے لیے جانا جو تمہارے عیادت کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ بزرگی میں سے ہے۔ یعنی بزرگی اور کمالات میں سے ایک انتہائی اہم بزرگی ان لوگوں کی خبرگیری، ان لوگوں کے احوال پرسی کے لیے جانا جو تمہارے خبرگیری اور تمہارے عیادت نہیں کرتے۔ لہٰذا اس روایت میں پیغمبر نے مکارم الاخلاق یا انسانی بزرگی اور انسانی کمال کا جو مصداق بیان کیا، چار چیزیں جو نے بیان کی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بخش دینا، درگزر کرنا اور عفو کرنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ رابطہ رکھنا اور آمد رفت جو ہے نا وہ رکھنا، اور تیسری چیز جو ہے نا وہ ان لوگوں کو عطا کرنا جو عطا کرنے والے نہیں ہے، اور چوتھی چیز جو ہے ان لوگوں کے عیادت کے لیے جانا جو عیادت کے لیے نہیں آتے ہیں، جو تمہاری خبرگیری نہیں کرتے ہیں۔ یہ چار چیزیں جو ہے پیغمبر نے فرمایا یہ اخلاقی بزرگیوں میں سے ہے، اخلاقی کمالات میں سے ہے۔ ان کو پیغمبر نے فرمایا یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، انہیں تم جو ہے نا وہ اپنا لو تو تم واقعاً بزرگی کے مالک ہو اور انسانی عظیم فضیلت کے مالک ہو۔ اسی طریقے سے جیسے کہ پیغمبر نے فرمایا عفو کرنا اور عطا کرنا یہ بزرگی ہے، یہ کمال ہے، یہ شرافت ہے، یہی بزرگیاں اور یہی فضائل قرآن پاک میں بھی متعدد مقامات پر ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، جس میں خالق دو جہاں نے متقین کے اوصاف، متقین کے علامات، متقین کے کردار کو بیان کرتے ہوئے 5 اوصاف اور 5 جو ہے ان کی علامات اور 5 جو ہے ان کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا جنت جو ہے وہ متقین کے لیے آمادہ کی گئی ہے، جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے، جنت متقیوں کا گھر ہے۔ لیکن متقی کی صفات کیا ہیں، متقی کی علامات کیا ہیں، ان کی علامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الجنت اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کی جگہ ہے، متقیوں کا گھر ہے۔ پھر متقین کے تعارف کیا گیا، ان کی جو ہے وہ شناخت، ان کی پہچان جو ہے وہ کرائی گئی۔ الجنت اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی ہر انسان جو دعویٰ کرتا ہے، ادعا کرتا ہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اسے متقی نہیں کہلاتا ہے۔ قرآن متقین کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، متقین کے کردار کو بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ کردار ہے یا اوصاف ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کے کردار بتا رہے وہ متقی ہے، خود اس کی صفات بتا رہے کہ متقی ہے۔ لیکن اگر یہ کردار نہیں ہے یا اوصاف ان کے اندر نہیں ہے تو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ 1000 بار قسم بھی کھائے گا کہ میں متقی ہوں تو متقی نہیں کہلائے گا۔
اس کی تقوی کی تصدیق، اس کی متقی ہونے کی تصدیق اس کا کردار کرے گا، اس کی صفات کرے گا، اس کی صفات ہی بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا متقی ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ متقین کا کردار کیا ہے۔ جا بجائے قرآن متقین کے کردار بیان کیا گیا ہے، ان کی اوصاف بیان کی گئی ہے۔ انہی میں سے یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، جہاں پر متقین کے کردار اور اوصاف کو بیان کرتے ہوئے 5 صفات بیان کی گئی ہے، اور اگر یہ 5 صفات ہے تو اسے جنتی قرار دیا گیا ہے۔ جنت تیری جگہ ہے، جنت تیری ٹھکانہ ہے، شرط یہ کہ یہ صفات تم میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفات ہے تو تو متقی ہے، متقین کا گھر جو ہے نا وہ جنت ہے۔ تو وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا الجنت اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اہل تقوی وہ ہے کہ جو انفاق کرتے ہیں، راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون، راہ الہی میں دینے والے ہیں، فی السراء والضراء، آسائش اور یعنی مال کی فراوانی کے وقت بھی اور مال کی کمی کے وقت بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت ہے وہ اہل جنت کی انفاق کرنا ہے، یعنی جو شخص انفاق کرتا ہے، راہ الہی میں دیتا ہے، سخی انسان ہے، یہ جنتی انسان ہے۔ جنتیوں کی پہچان یا متقیوں کی پہچان انفاق کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سخی انسان ہے، جنت حقیقت میں سخیوں کا گھر ہے۔ الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ پھر مزید جو ہے نا وہ فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنتی۔ سخی انسان 3 چیزوں سے قریب ہے، خدا سے قریب ہے، خدا سے نزدیک ہے، انسانوں سے بھی وہ قریب ہے اور جنت سے بھی وہ قریب ہے۔ لہٰذا جو انفاق کرنے والے ہیں وہ انفاق کرنا اس کی تقوی کی علامت ہے۔ انفاق کرنے والا انسان جنت سے نزدیک ہے اور لوگوں سے نزدیک ہے اور خدا سے نزدیک ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی جو صفت ہے متقین کی وہ انفاق کرنا ہے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ انسان کی فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ متقی انسان اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اگر خدا نے اگر اس کا وہ تقوی نہیں ہے تو وہ اپنا غصہ ہر ایک پہ نکالتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑا۔ لہٰذا تقوی کی علامت یہ ہے کہ غصے پر اگر کنٹرول ہے تو متقی ہے، غصے پر قابو نہیں ہے، خدا نے منہ سے جو کچھ آتا ہے بک دیتا ہے، ہاتھ سے جو بھی آتا ہے مار دیتا ہے۔ اگر اس کے غصے پر کنٹرول نہیں ہے تو یہ صاحب تقوی نہیں ہے، اور غصے پر کنٹرول ہے صاحب۔ لہٰذا دوسری جو علامت ہے وہ غصے پر کنٹرول کرنا۔ تیسری جو علامت ہے وہ قرآن پاک نے بیان فرمایا والعافین عن الناس، جو درگزر کرنے والے ہیں، عفو کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ پیغمبر نے فرمایا انسان کی کرامت اور بزرگی معاف کرنا ہے، قرآن نے اسی صفت کو متقین کی صفات میں سے قرار دیا ہے۔ متقی انسان یہ ہے عافین، معاف کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں سے۔ جب لوگوں پر غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو نہیں نکالتا ہے، جب کوئی اس کے اوپر ناانصافی کر لیتا ہے تو وہ انتقام نہیں لیتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا معاف کرنا یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو چاہتا ہے۔ اور مزید جو ہے نا اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ متقی انسان وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو ہی میں آ کر استغفار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اپنی گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ لہٰذا ایسی بات نہیں کہ متقی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم نہیں ہے، کبھی گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ متقین کی علامات ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں انسانی جو کمالات ہیں، انسانی جو بزرگیاں ہیں، ان میں سے کچھ بزرگیاں اور کچھ اوصاف آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ خدائے پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیرے اولیاء اور تیرے انبیاء کا جنہیں تو نے انسانی بزرگیاں عطا کی ہے، ہمیں بھی ان کمالات کو، ہمیں بھی ان بہترین اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً پروردگار تقوی جیسی عظیم صفت اور بہترین اخلاق کو اپنا کے محمد و آل محمد کے ساتھ، تیرے انبیاء کے ساتھ ہمیں آخرت میں محشور فرما، اور ہر قسم کی پستی، ہر قسم کی خامی، ہر قسم کی برائیوں سے اپنا آپ کو نجات دینے کی، راہ آل محمد پر چلنے کی، ان کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
یوسف آل محمد، منجی بشریت، مصلح کائنات، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔